پورا قرآن میرے نبی کی شان ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب کا ذکر اتنا بلند و بالا ہے کہ عرض کیا کہ یہ مقدر والوں کو ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں پیر صاحب بھی استادوں سے پڑھتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے, ان کا بھی استاد ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن کا عالم تھا. ہمارے سنیوں کے مقدر میں کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ منانا. سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ منانا. ہمارے سنیوں کے مقدر میں کیا ہے؟ ختمہ کرنا, خیرات کرنا, ایصال ثواب کرنا. کرتے ہیں نا سب, اس بات کو مانتے بھی ہیں. بے شک. یہ کیا ہے؟ سنی کے مقدر میں. جب کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں, اس کے لیے مسجد بنوا سکتے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کروا سکتے ہیں, گلخانی کر سکتے ہیں. سارے کام کیا ہیں؟ ایصال ثواب. سبحان اللہ. پیر صاحب فرماتے ہیں تھا شاگردی کا زمانہ. کون سا زمانہ ہے؟ شاگردی کا زمانہ ہے. فرمایا ہمیں استاد جی نے کہا, تھا میں پیر, استاد جی نے کہا کہ پیر صاحب ان لڑکوں کے ساتھ جاؤ, فلاں جگہ پہ ختم پڑھنا. سبحان اللہ. جس طرح حافظ صاحب کو کوئی آ کے کہتا ہے حافظ اللہ وسائل صاحب فلاں جگہ پہ ختم کرنا, اپنے طالب بھیج دیں, اس طرح ہے. تو حافظ صاحب اپنے طالبوں کو بھیج دیتا ہے. پیر صاحب نے جب استاد نے حکم دیا ہے, وہ بچہ پڑھ رہا ہے, پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, جب اپنے طالب علموں کے ساتھ گلی کے اندر جا رہا ہے تو کسی نے کہہ دیا وہ دیکھو ختمے کھانے والے جا رہے ہیں. کیا ختمے کھانے والے کسی نے کہہ دیا کہ وہ دیکھو سامنے ختم خیرات چاول کھانے والے جا رہے ہیں, وہ دیکھو سامنے میلادی جا رہے ہیں, نبی کا میلاد کرنے والے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جب وہ جو بچہ پیر صاحب تھا, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی سبحان اللہ. میرے ساتھ آپ دیکھتے تو انشاءاللہ 10-15 منٹ حاضری ہے. طبیعت کا آپ کو پہلے آپ صاحب نے بتایا ہے. تو عرض کر رہا تھا, پیر صاحب نے جب وہ طنزیہ لہجہ سنا. کون سا لہجہ؟ طنزیہ. طنز کرتے ہیں, یہ دیکھو ملا کو ہر ٹائم حلوے کھا رہا ہے, یہ دیکھو ختم خیرات کھا رہا ہے, یہ دیکھو میلاد کر رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, لنگر کھا رہا ہے, چندے کھا رہا ہے. اس پیر صاحب کو وہ بات ناگوار ہوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ جی پیر صاحب کو وہ بات اچھی نہیں لگی. وہ واپس لوٹ آیا. واپس آ کر استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں ختم پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, واپس کیوں آ گئے؟ فرمایا استاد محترم ایک عرض ہے, ہم گلی میں جا رہے تھے, ایک شخص نے طنزیہ لہجے میں کہہ دیا یہ دیکھو یہ ختمے کھانے والے جا رہے ہیں, یہ دیکھو یہ میلادی جا رہے ہیں, میلاد منانے والے, یہ سبز جو ہے نا ٹوپی پہننے والے, یہ نالین کے بیچز لگانے والے جا رہے ہیں, یہ جھنڈیاں لگانے والے جا رہے ہیں. استاد محترم ناگوار گزری ہے بات, میں مدرسے میں نہیں پڑھوں, میں مدرسے میں نہیں پڑھوں. جب پیر گھرانے سے شاگرد تعلق رکھتا ہے پھر اس کا استاد کا کمال کتنا. جو استاد پیر کو پڑھا رہا ہے اس استاد کا مقام بھی تو اعلیٰ ہے نا. فرمایا جس بھی مقام پہ پہنچو, اگر تمہارے سامنے اگر وزارت کی کرسی پہ بیٹھے ہو, اگر استاد آ جائے, استاد کا ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو, اپنی جگہ پہ استاد کو بیٹھا. سبحان اللہ. بے شک. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد نے کہا اچھا بیٹا پیر صاحب یہ بات ہے؟ فرمایا ہاں پیر صاحب یہ بات ہے, اب مدرسے مولوی کے چکر میں نہیں رہوں گا اور کام. استاد محترم نے سنہری الفاظ بتائے, وہ ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے دل میں سیو کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے. استاد محترم نے کہا کہ بیٹا اگر تجھے لوگ چور کہتے, لوگ تجھے کرپشن والا کہتے, لوگ تجھے زناکار کہتے, لوگ تجھے زمینوں پہ قبضہ کرنے والا کہتے, لوگ تجھے اللہ اکبر ماں باپ کا نافرمان کہتے, اہل بیت کا نافرمان کہتے,
बेटा तुम्हें बात तो फिर नागवार गुजरती, तुम्हें बात फिर नागवार गुजरती। बेटा तू तो मुकद्दर वाला है कि तुझे मिलाद मुस्तफ़ा का कहा, सुभान अल्लाह, तू मुकद्दर वाला है कि तुझे कुरान पढ़ने वाला कहा है। बेटा तू मुकद्दर वाला है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम कहा। सुभान अल्लाह, उस्ताद मोहतरम, अच्छा ये बात है? फरमाया हाँ पीर साहब हैं मेरे शागिर्द, ये बात है। फरमाया अब जाओ जिस शख्स ने तंज की है उससे कागज पे लिखवा लो, जब इस दुनिया से जाओ कब्र में रख देना कि या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आप पर या रसूल अल्लाह कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह मैंने आपके नाम पर लोगों से तंज खाया था। सुभान अल्लाह, ये क्या है? हमारे लिए शफात का जरिया है। सुभान अल्लाह, कोई मिलाद वाला कह दे बहस किसी से नहीं करनी, ठीक है? कोई बुरा कह दे, कोई लंगर खाने वाला कह दे, खत्मे पढ़ने वाला कह दे, बात वही है कि अल्लाह पाक जिसे चाहता है अपने दर की नौकरी पेश करे। सुभान अल्लाह, बेशक का मिलाद है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, मस्जिद नबवी का आलम है। एक औरत रोती हुई आती है, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा बहुत बीमार है, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा बहुत बीमार है, या रसूल अल्लाह उसके लिए दुआ कर दीजिए। सुभान अल्लाह, ज़ईफ औरत है, पुरानी समझ लें, जी ज़ईफ औरत है, रो कर किसको फरियाद कर रही है? काली कमली वाले महबूब को कह दी। सुभान अल्लाह, आजकल कोई बंदा होता तो जिस तरह हाफिज साहब ने बताया ना कि लोग ताने देते हैं, नबी को पुकार रहे हो, अल्लाह के वली को पुकार रहे हो, सब ये जो ताकत है नबियों की ताकत है, वलियों की ताकत है, मेरा रब अता करता है। सुभान अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अकीदा देखिए, बेशक अकीदा देखिए। फरमाया अम्मा परेशान ना हो, अम्मा परेशान ना हो, रो भी ना, दिल को गमगीन भी न कर। या रसूल अल्लाह आपने कहा है रोती भी नहीं हूँ, गमगीन भी नहीं होती हूँ, मगर माँ की ममता है तड़प रही है। सुभान अल्लाह,